وادی سوات میں آج خواہ امن ہے۔ بہت سے خاندان جن کی کفیل ماضی میں دہشت گردی کی نظر ہو گئے اب بھی اپنی زندگی کے ٹکڑے سمیٹ رہے ہیں۔ ان میں ایک بڑی تعداد ان خواتین کی ہے جو اپنی شوہر کی اچانک موت کے بعد اپنے بچوں کی تنہا ذمہ داری اٹھانے پر مجبور ہو گئی۔ بدرالنساء ایسی ہی ایک ماں ہے۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ایسے ہی رہ گئے، 3 لڑکیاں اور 2 لڑکے۔ لڑکے چھوٹے تھے تو وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ ایسی خواتین مقامی روایات کے مطابق رہتے ہوئے اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے، اس کے لیے سوات میں کچھ تنظیمیں انہیں خصوصی مراکز میں دستکاری اور اس سے منسلک کاروبار سکھا رہی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ عورتوں کے لیے اس طرح کے اسپیسز ہو جہاں پہ وہ اکارڈنگ ٹو دیئر کلچر کانٹیکسٹ ایزیلی آ سکے اور وہ اسکلز بھی سیکھ سکے۔ بدرالنساء اب اپنے گھر میں سلائی کا کام کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ دستکاری محنت طلب ہے، لیکن انہیں خوشی ہے کہ اس کے سہارے وہ اپنے بچوں کا مستقبل مستحکم بنانے میں کامیاب ہو پائی۔ میں نے اپنے بچوں کے لیے یہ ہنر سیکھا ہے تاکہ میرے بچے اچھی تعلیم حاصل کر سکیں اور کچھ زندگی بن جائے۔ اب ہماری حالت یہ ہے کہ میری 2 بیٹیاں شادی شدہ ہیں اور ایک بیٹے کی بھی شادی کی ہے۔ دستکاری کی ان خصوصی مراکز میں خواتین صرف کام ہی نہیں سیکھ رہی بلکہ مل بیٹھ کر کچھ وقت گزارنے سے ان کی ذہنی حالت پر بھی اچھا اثر پڑتا ہے۔ طالبانائزیشن کے بعد جو وومن ہیڈڈ ہاؤس ہولڈ تھی اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا تھا، اور ہم نے ان عورتوں کو فوکس کیا کہ ان کو بلائے اور ان کو اس قابل بنائے۔ ایک تو ان چونکہ وہ ٹراما میں تھی تو وہ ان کو اس ٹراما سے بھی نکالنا تھا اور ان کو اس قابل بنانا تھا کہ وہ اپنی زندگی کی طرف دوبارہ لوٹ سکیں۔ خواتین میں کاروبار کی سمجھ بوجھ بھی پیدا ہو، اس کے لیے سوات میں تنظیمیں دستکاری کے میلے بھی لگاتی ہیں۔ یہ جو بازار لگا ہوئی صرف فیمیل کی ہے، تو عورتوں کے لیے اس میں آنا بہت آسانی سے وہ آ چکی ہے اور بہت سی خریداری ہو رہی ہے، کیونکہ عورتیں خوش بھی، ایک تو انجوائمنٹ کے ذریعہ بھی بن گئی، دوسرے شاپنگ کے ذریعہ بھی بن رہا ہے۔ مقامی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک عورت اپنی خاندان کی ضروریات خود پوری کر سکے، یہ کام آسان تو نہیں، لیکن تھوڑی سی مدد کے ساتھ ممکن ضرور ہے۔ محمد اشرف خان، وائس آف امریکہ، سوات۔